अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अफ़गान महाजिरीन के ख़िलाफ़ मुल्क भर में इस टाइम पे क्रैक डाउन जारी है। आज दूसरा दिन है कि अफ़गान महाजिरीन के ख़िलाफ़ सख्ती में इजाफ़ा हुआ है, स्पेशली पंजाब में और सिंध में। हमने पंजाब में देखा है कि पंजाब में हज़ारों अफराद को गैर कानूनी अफ़गान महाजिरीन को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि हज़ारों को बेदखल भी कर दिया गया है। इस तरह सिंध में कराची में हज़ारों अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिसमें ACC कार्ड वाले और POR कार्ड वाले भी शामिल हैं। साथ गैर कानूनी अफ़गान महाजिरीन इसमें शामिल हैं। अफ़गान महाजिरीन के हवाले से नाज़रीन जो नई अहकामात जारी हुए हैं कि इनको बाकायदा जो कैंप हैं उनमें रखा जाए, 24 घंटे के अंदर अंदर इनकी शनाख्त मुकम्मल होने के बाद इनको फौरी तौर पर डिपोर्ट किया जाए, और जो POR कार्ड वाले हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो POR कार्ड वालों को तो टाइम है, उनका 30 जून और उनका टाइम पीरियड है यहाँ पे। जो ACC कार्ड वाले हैं 8,50,000 उनको जो है अफ़गान महाजिरीन को निकालना है, और जो गैर कानूनी पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनकी तादाद का सही तयन जो है वो पाकिस्तान के रिकॉर्ड बुक में भी उस तरह है नहीं, क्योंकि गैर कानूनी है ना, लफ्ज़ गैर कानूनी आ गया तो उसका रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं होगा। उसमें हमने जितने भी अफ़गान महाजिरीन को भेजा है 50% वापस आ गए, उनका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है, बॉर्डर पे कोई एंट्री है नहीं। इसी तरह उनको लाया गया है। तो जो पाकिस्तान 4-5 लाख बता रहे हैं उनकी तादाद जो है 1 मिलियन से ज़्यादा है। अब इन तकरीबन 2 मिलियन अफराद को जो टाइम दिया गया था 31 मार्च का वो ख़त्म हो गया, और इनकी गिरफ़्तारियाँ जो है ईद में थोड़ा सुस्त चल रहा था। खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि सूबाई हुकूमत ने वफाक से फ़ंड मांगा है, और साथ कि बड़ा मुश्किल काम है इनके लिए रहने का, खाने का, पीने का, 24 घंटे यहाँ पे रहेंगे, ट्रांसपोर्ट का, तो ये सारे अखराजात वफाक हमें फ़राहम करे ताकि फिर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं निकालेंगे। बहरहाल वफाक के अंडर जो है वो सूबे कंट्रोल होते हैं, और वफाक के अहकामात को सूबाई हुकूमतें जो है वो मानती हैं। ये सामने जो अली अमीन गंडापुर सामने कह रहे हैं कि इनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, आप देख लेंगे कार्रवाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़ी तेज़ी से शुरू कर दी जाएगी। नाज़रीन, जो पंजाब में गिरफ़्तारियाँ हुई हैं उसमें कहा जा रहा है कि 1336 अफराद मुतल्लिका इदारों की मदद से मुल्क से डिपोर्ट कर दिए गए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, और 2772 से ज़ायद गैर कानूनी अफ़गान महाजिरीन को होल्डिंग सेंटर जो है वो पहुंचा दिया गया है। ये IG पंजाब का कहना है। साथ नाज़रीन 2810 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पहले से ही होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद थे, जिनको गिरफ़्तार किया गया था इन 4-5 दिनों में। तो नाज़रीन, ये 4-5 दिनों में अब तक अगर ये मिला के अगर देखा जाए तो 5900 अफराद तकरीबन इन 5 दिनों में पंजाब में गिरफ़्तार किए गए हैं। तो ये रेशो जो है उसमें तेज़ी आ रही है, और जो डिपोर्ट किए गए हैं वो 6700 तकरीबन डिपोर्ट किए गए हैं अब तक पूरे मुल्क से इन 5 दिनों में। तो ये तादाद नाज़रीन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, गिरफ़्तारियों की भी और डिपोर्ट की भी। इस तरह नाज़रीन कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में कार्रवाइयाँ हुई हैं। समानाबाद में नाज़रीन, सुल्तानाबाद में बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, और वहाँ पे तकरीबन 1200 अफराद को अब तक गिरफ़्तार किया जा चुका है। 940 एहलकार इससे पहले थे, 940 अफ़गान महाजिरीन इससे पहले थे। तकरीबन 2000 के लगभग अब तक कराची से गिरफ़्तार कर लिए गए हैं अफ़गान महाजिरीन। तो अफ़गान महाजिरीन के ख़िलाफ़ घेरा तंग कर दिया गया है। अटक में बड़ी तादाद, परसों 369 को गिरफ़्तार किया गया था, आज 300 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। तो ये तादाद वहाँ पर अटक में तकरीबन 700-750 के करीब अटक से गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो अमल में लाई गई हैं। पिंडी में नाज़रीन जो पंजाब का ही एरिया है, और वहीं पे उसको भिजवाया जाता है होल्डिंग सेंटर्स को, मगर जो पिंडी का इलाका है मुख्तलिफ़ इलाकों में छापे मार के 1200 अफ़गान महाजिरीन को जो है गैर कानूनी तौर पे जो मुकीम थे उनको गिरफ़्तार किया गया है। ज़्यादातर नाज़रीन अफ़गान महाजिरीन जो है वो इस टाइम पे अंडरग्राउंड चले गए हैं। पंजाब में जो तादाद बताई जाती है उसमें ज़्यादातर अंडरग्राउंड चले गए हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान बार बार वक्त देता है और टाइम दिया जाएगा, और उसके बाद 2-3 महीने बाद हम बाहर आ जाएंगे और फिर ये मामलात नहीं होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने जो अपना 31 मार्च का टाइम दिया था उसमें अगर आप रेशो निकाल के देखें तो 2 मिलियन में 1000 अफराद जो है वो बॉर्डर पार करके ख़ुद नहीं गए, और बार बार डिमांड की जा रही है मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की जानिब से, इंसानी हुकूक़ की तंजीमों की तरफ से, UNHCR की तरफ से, एम्नेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से कि इनको वक्त दिया जाए, इनको टाइम दिया जाए, इनको ना निकाला जाए। अब यहाँ पे नाज़रीन हम देख रहे हैं कि आप एक टाइम देते हो, टाइम पीरियड देते हो कि आप रज़ाकाराना तौर पे इस टाइम को चले जाओ। उस टाइम में 2 मिलियन में 1000 अफराद नहीं गए।
تو پاکستان نے کیا کرنا ہے؟ پھر کارروائی کرنی ہے، اور کارروائی میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ پھر چادر چاردیواری کی تقدس کو پامال کیا جائے گا۔ اب ایک بچے کو گرفتار کر لیتے ہیں، ان کو بھی ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، راستے میں چھاپا مار کے ایک مرد کو گرفتار کر لیتے ہیں، وہ کسی کا ڈیفینیٹلی بھائی ہوگا، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا شوہر ہوگا، پھر بچے ان کے ادھر ہی رہ جاتے ہیں، ان کو لے کے ڈیپورٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ زیادہ تر شکایتیں یہی آ رہی ہیں کہ کسی کا باپ گرفتار ہے، کسی کی بھائی گرفتار ہے، کسی کا شوہر گرفتار ہے، اور ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے، اور فیملی ان کی ادھر رہ گئی ہے۔ تو یہ معاملات آگے بھی آئیں گے ناظرین، کیونکہ حالات اس طرح بننے جا رہے ہیں کہ افغان مہاجرین یہاں سے نکلنا نہیں چاہ رہے۔ افغانستان میں حالات کچھ اچھے ہیں نہیں، جو سامنے حالات ہیں کہ وہاں پہ ایک اسلامی نظام ہے، وہاں پہ امن ہے، مگر وہاں پہ ناظرین روزگار تو نہیں ہے نا، اور یہ لوگ پاگل نہیں ہیں۔ اگر افغانستان میں اچھا روزگار ہوتا تو یہ ڈیفینیٹلی چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کا جو موقف ہے کہ آپ کے ملک میں 40 سال خانہ جنگی تھی، اب خانہ جنگی ختم ہو گئی ہے، اب آپ کے ملک میں 3 سال سے امن ہے، اور آپ کے ملک کی اکانومی سٹیبل ہے جس طرح طالبان بتاتے ہیں، تو آپ اپنے ملک برائے مہربانی چلے جائیں۔ مگر یہاں پہ جو افغان مہاجرین ہیں، انہوں نے اربوں روپے کی زمینیں لی ہیں، اربوں روپے کا کاروبار کر رہے ہیں، یہاں پہ ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کی بچیاں پڑھ رہی ہیں، تو وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان سے جانا نہیں چاہتے۔ اس طرح ایران میں ناظرین 80 لاکھ افغان مہاجرین ہیں، پاکستان کے تقریباً ڈبل ہیں، اور وہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ اس میں 50% جو ہے وہ غیر قانونی طور پہ مقیم ہے، اور انہوں نے افغان طالبان سے، ملا عبدالکبیر سے جو مہاجرین کے وزیر ہیں، ان سے 2-3 ملاقاتیں گزشتہ روز کی ہیں، اور ان کو دعوت بھی دی ہے ایران کے دورے کی، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم مزید افغان مہاجرین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، آپ کے ملک میں امن آ گیا ہے، آپ اسے اپنے ملک میں رکھیں۔ ایران نے ساتھ یہ بھی کہا ہے ناظرین، ہم بار بار اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے 1 سال میں 11 لاکھ افغان مہاجرین کو غیر قانونی طور پہ جو تھے ان کو گرفتار کیا، اور بارڈر کے اس پار بے دخل کر کے افغان حکومت کے حوالے کیے، مگر اس کے باوجود 11 لاکھ میں 50% واپس آ گئے۔ اب ناظرین جو ایران کا بارڈر ہے وہ 55 کلومیٹر جو ہے وہ کنکریٹ کا انہوں نے بنایا ہوا ہے، جس پہ پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ بندہ چڑھ کے ادھر آ جائے اس سائٹ پہ، اور وہاں پہ ڈرون سے جو تنصیبات انہوں نے سیکیورٹی کے آلات لگائے ہیں، زبردست طریقے سے اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور سالوں سال سے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ان کی فینسنگ بھی ہے، مگر یہ 55 کلومیٹر کا جو ایریا ہے آگے بھی اور لے کے جائیں گے، مگر یہاں پہ زیادہ خطرہ تھا در اندازی کا اور آنے جانے کا، تو وہاں پہ کنکریٹ کی وال جو ہے وہ بنا دی گئی ہے۔ پاکستان کا جو ہے افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے ناظرین وہ 2640 کلومیٹر کا ہے، اور اس میں ہم نے 92% کمپلیٹ کیا ہوا ہے، 8% فینسنگ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پاکستان میں بڑا آسان ہے در اندازی کرنا۔ پاکستان نے سال 2023 سے لے کے سال 2025 اپریل تک 8,86,000 افراد کو اب تک پاکستان بے دخل کر چکا ہے۔ تو اس میں کتنے واپس آ گئے ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی جس طرح 11 لاکھ ایران نکال چکا ہے، اس میں 50% واپس آ گئے ہیں۔ ان کا بارڈر مینجمنٹ سیکیورٹی بھی ان کی سخت ہے، اور پاکستان میں کچھ لوگ کچھ دو کی بات بھی ہوتی ہے، در اندازی بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ ترخم سے نہیں آتے تو آپ پیسے دے کے چمن سے آپ کو اندر کر دیا جاتا ہے۔ 100 طریقے پاکستان میں ہوتے ہیں، بغیر ویزے کے آسانی سے پیسے دے کے آپ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ بہرحال پاکستان نے ایک سخت فیصلہ کیا ہے، اس بار جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں ان کو واپس بھجوایا جائے گا۔ جو بھی پاکستان میں غیر ملکی اس ٹائم پہ موجود ہیں، جن کے پاس ویزا نہیں ہے، ان کو پاکستان سے بے دخل کیا جائے گا۔ پراپر ویزا لیں یہی افغان مہاجرین، اور یہاں پہ ایجوکیشن کرنی ہے، یہاں پہ کاروبار کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے رہنا ہے۔ واپس آ کے اس ویزے پہ جو کاروبار آپ کے پاکستانیوں کے ساتھ ہیں، یا جو پراپرٹی آپ کے پاکستان میں موجود ہے، اس کے لیے آپ واپس آسانی سے آ سکتے ہیں، مگر اس کے لیے لیگل وے ہے کہ آپ جائیں اور وہاں سے اپنے ملک کا ویزا لے کے آئیں تاکہ آسانی رہے۔ پاکستان نے ناظرین یہ قدم اس لیے اٹھایا کہ پاکستان میں شدت پسندی میں، دہشت گردی میں اضافہ ہے، اور طالبان جو ہے وہ ان کا تو کلیئر موقف ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، وہ بات کرتے ہیں کہ افغان مہاجرین کو ٹائم دیا جائے، افغان مہاجرین کی بے عزتی نہ کی جائے، افغان مہاجرین کے ساتھ تحمل سے بات کی جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ 45 سال سے کیا، اور مزید بھی انشاءاللہ کرنا پڑے گا۔ اور پاکستان اگر سیکیورٹی ادارے اگر کر بھی نہیں رہے ہیں تو ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ 40-45 سال ان کو ہم نے ملک کے ہر شہر میں چھوڑا ہوا ہے کاروبار کے لیے، اور جاتے ہوئے پاکستان بدنامی کا داغ تو نہیں لے سکتی، اور لینا بھی نہیں چاہیے۔ اس میں زیادہ طور پاکستان کے سفیر کے طور پہ افغانستان میں جو ہمیں امید ہے کہ وہاں پہ جا کے پاکستان کی کچھ نہ کچھ اچھائی تو بیان کریں گے کہ پاکستان میں یہ اچھا تھا، یہ اچھا تھا، یہ طریقہ پاکستان کا اچھا تھا۔
مگر افغان مہاجرین کے جانے سے وہاں پہ اور یہاں سے نکالنے پہ افغان طالبان کو ٹکے کا فرق نہیں پڑتا. ان کا کہنا ہے کہ ہم بندوق کے زور پہ آئے ہیں، نہ تو یہ عوام ہم کو لے کے آئی ہے، نہ تو ہم نے الیکشن جیتا ہوا ہے، نہ ہمیں افغان مہاجرین نے سپورٹ کیا ہوا ہے، بلکہ یہ افغانی تو ہمارے خلاف ہے. تو اس لیے یہ افغانی جو ہے ان کے آپ دیکھیں تو اب میں دیکھ رہا تھا کہ جن افغانیوں کو پاکستان نکال رہا ہے ان کے ٹرکوں پہ اکثر ان کا پرانا جھنڈا جو ہے وہ 3 رنگ کا وہ ان کی گاڑیوں پہ ہوتا ہے جب پاکستان سے نکلتے ہیں. مگر یہ جھنڈا اب جاتے ہوئے پاکستان میں لہرا دیتے ہیں، مگر اس پار اس بارڈر کے اس پار پھر افغانستان میں یہ جھنڈا وہ لہرا نہیں سکتے، وہاں پہ چھوڑتے بھی نہیں ہیں. تو ان کی ہمدردی اب بھی طالبان کے ساتھ نہیں ہے. یہ جو یہاں پہ ہیں، وہاں پہ ہیں، بیرونی ملک میں ہیں، 4 کروڑ کی آبادی والا ملک، اس ٹائم پہ 1 کروڑ 80 لاکھ افراد ان کے ملک سے نکل چکے ہیں. وہ رہتے ہی نہیں ہیں. یار آپ اندازہ لگائیں کہ 80 لاکھ ایران میں ہیں، 40-50 لاکھ پاکستان میں ہیں، اس طرح ملک کے دیگر ملکوں میں 40-50 لاکھ ہیں. تو وہاں پہ تو 1 کروڑ 50 1 کروڑ 60 لاکھ لوگ ٹوٹل افغانستان میں اس ٹائم پہ نہیں ہوں گے. اور جن میں خواتین نکال کے آپ اندازہ لگا لیں تو 80-90 لاکھ لوگوں ہیں، جن کو $87 ملین جو ہے وہ امریکہ اب بھی دے رہا ہے. امریکہ اور افغان طالبان کے تعلقات جو ہیں بڑے اچھے ہو گئے. نظریاتی اختلاف ان کا بہت زیادہ ہے. بگرام ایئر بیس کی بات چل رہی تھی کہ وہ افغانستان نے امریکہ کو واپس دے دیا ہے، مگر وہ کل جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ خبروں میں صداقت نہیں ہے اور یہ مشکل لگ رہا ہے. اسی کا آج ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے تردید کی ہے کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں اور یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. ایئر بیس جو ہے وہ ہم امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے، ہماری ایک لمبی تاریخ ہے. اور یہ نظریات بھی ان کے نظریات کے خلاف بھی یہ بات جاتی ہے. اگر وہ بگرام ایئر بیس امریکہ کے حوالے کرتے ہیں تو یہ 20 سال جو جدوجہد کی ہے یہ کس کے خلاف کی ہے؟ ان کے نظریوں کو جو ہے وہ ڈیمیج ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ بگرام ایئر بیس واپس کرنا، یہ اسلحہ واپس کرنا یہ ممکن نہیں رہا. افغانستان یہ نہیں کرے گی اور افغانستان نہیں کرے گی. اور امریکہ نے یہ اسلحہ چھوڑا بھی پاکستان کے لیے تھا. یہ ویسی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اسلحہ واپس دیں. کیونکہ آپ دیکھیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی فلمیں آپ دیکھیں تو اس میں بھی جب جنگ ختم ہوتی ہے اسلحہ ساتھ لے کے جاتے ہیں یا جلا دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں اس کو. یہاں پہ آپ نے $7-8 ارب کا اسلحہ چھوڑا ہوا ہے. تو یہ قصداً عملاً ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی یہاں پہ انسرجنسی ہو، یہاں پہ حالات خراب ہوں، یہاں پہ ان کے شدت پسندوں کے ہاتھ پہ یہ اسلحہ چلا جائے. ان کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ ناظرین اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.